بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 32 ہے اور یہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جو سبق ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ شخصیت ہیں جن کا لکھا ہوا ایک تنقیدی مضمون ہے جو ہماری فرسٹ ایئر اردو کی نصابی کتاب میں شامل ہے۔ آپ میں سے شاید کوئی لوگ ہوں کہ جو ان شخصیت کو جانتے ہوں، اگر نہیں جانتے تو ان کا نام ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ فرسٹ ایئر اردو کا لکھا ہوا ایک ڈاکٹر عبادت بریلوی کا تنقیدی مضمون کچھ ادب کے بارے میں، جس کا ماخذ ہے تنقیدی زاویے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی ابتدا کریں گے، اور سب سے پہلے جیسے کہ ہم ابتدا میں مصنف یا شاعر کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم سب سے پہلے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی حالات زندگی دیکھتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہیں، ان کی ادبی خصوصیات کیا ہیں، ان کا کارنامے ہیں ادبی وہ کون سے ہیں، اور تصانیف ان کی کون کون سی ہیں۔ تو یہ ایک تنقید نگار ہیں۔ تنقید کسے کہتے ہیں اس کو ہم پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تنقید ہوتی کیا ہے۔ ایک ہے تحقیق اور ایک ہے تنقید۔ تحقیق تو آپ نے سنا بھی ہوگا، تحقیق کہتے ہیں ریسرچ کو۔ جیسے آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اپنے تھیسس لکھتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی جو ہے موضوع ملتا ہے اس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحقیق۔ تو اردو ادب میں بھی تحقیق ہوتی ہے اسی طرح، اور اس کے ساتھ تنقید ہے۔ تحقیق اور تنقید کا بھی رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو تحقیق ہے وہ تنقید کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح کوئی بھی تنقید جو ہے وہ تحقیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تحقیق کہتے کس کو ہیں۔ تحقیق کے ہم لغوی معنی پڑھتے ہیں، تحقیق کے ہم جو ہے وہ اصطلاحی معنی پڑھتے ہیں۔ اردو ادب میں تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید کی تعریف کیا ہے؟ لفظ تنقید نقد سے نکلا ہے، اور یہ نقد سے مشتق ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ جانچنا، کھوج، پرکھ، کھرے کھوٹے کی پہچان، اسے کہتے ہیں تنقید۔ اور یہ لغوی مطلب ہے اس کا محاسن و معائب، یعنی کوئی چیز کسی میں حسن ہے یا کسی میں عیب ہے، اس میں فرق کرنے کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تنقید کے۔ یہ لغوی مطلب ہے۔ لیکن ہم اصطلاح میں دیکھیں تو اصطلاح ادب میں کسی فن پارے یا کسی تخلیق، کوئی بھی مصنف نے تصنیف جو ہے لکھی ہے اور تصنیف ہے اس کی، اور کوئی بھی شاعر نے کوئی شعر کہا ہے اور وہ اس کے اندر خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرتے ہوئے ادب میں اس کا مقام تعین کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ادب میں کسی بھی فن پارے یا تخلیق کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرتے ہوئے ادب میں اس کا مقام تعین کرنا ہے کہ اس کا ادب میں مقام کیا ہے، یہ تنقید ہوتی ہے اردو ادب میں۔ تو ہم نے اس کے اندر خوبی یا خامی کو تلاش کرنا ہوتا ہے جو بھی تحریر ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں تنقید کی مختلف تعریفیں پیش کی گئی ہیں۔ کسی نے ادب کا مقصد مسرت و حظ پہنچانا بتایا ہے کہ اس سے ہم ادب کا مقام یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ادب سے لطف حاصل کریں، اور تنقید کا کام تخلیق میں مسرت کے پہلوؤں کو تلاش کرنا بتایا ہے کہ تنقید کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی تخلیق میں وہ خوشی کے پہلوؤں کو تلاش کرے۔ کسی نے ادب کو تغیر حیات کا نام دیا ہے کہ زندگی جو ہے، زندگی میں تبدیلی جو آتی ہے ادب وہ ہے، اور زندگی کے تغیر و تبدل کے زیر اثر ادب میں رونما ہونے والے مسائل اور تبدیلیوں کو دیکھنا تنقید کے لیے لازمی قرار دیا۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم ادب میں جو زندگی کی تبدیلیاں ہیں، رونما ہوتی ہیں، اس کے اوپر ادب لکھا جاتا ہے، تو اس میں پیدا ہونے والے مسائل اور تبدیلیوں کو دیکھنا یہ تنقید ہوتی ہے۔ تو عام تعریف یہی ہے کہ کسی بھی فن پارے یا کسی بھی آپ تخلیق کے اندر اس کے اندر خوبیوں اور خامیوں کو بیان کریں اور ادب میں اس کا مقام تعین کریں، اسے کہتے ہیں تنقید۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر عبادت بریلوی ایک تنقید نگار ہیں جنہوں نے مختلف فن پاروں پر تنقید کے زاویے کو دیکھا ہے، تنقید کی ہے۔ تو اب ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں کہ پیدائش ان کی 1920 ہے اور وفات ان کی 1998 ہے۔ حالات زندگی میں ڈاکٹر عبادت بریلوی نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز اینگلو عربک کالج دلی سے کیا۔ تو یہ ایک MCQs ہے، معروضی سوال ہے، یہ آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے
اور اورینٹل کالج لاہور سے منسلک ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے شعبہ اردو کے صدر بن گئے۔ ڈین فیکلٹی آف آرٹس میں بھی رہے اور اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی یہ رہے ہیں۔ 1980 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ملازمت سے فراغت انہوں نے کر لی۔ ادبی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ اردو کے ایک نامور محقق ہے، محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والا۔ ان کی بیشتر کتابیں ہند و پاک کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ان کو تحقیق کیونکہ کی جاتی ہے، تو اسی لیے ہندوستان میں اور پاکستان میں مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں ان کی کتابیں شامل ہیں۔ لیکن بطور نقاد ایک تنقید نگار بھی ان کی حیثیت مسلمہ ہے، یعنی تسلیم شدہ، ان کو ایک تنقید نگار کی حیثیت سے بھی مانا جاتا ہے۔ ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا۔ وضاحتی تجزیہ ہوتا کیا ہے اس کو خود آگے بتا رہے ہیں کہ ایسا تجزیہ ہوتا ہے جس میں کسی مصنف کی ابتدائی احوال حالات سے لے کر ارتقائی مرحلے، یعنی وہ جب ترقی اس کو مل گئی ہے اور ادب کے اندر وہ اب جانی پہچانی شخصیت ہے تو سبھی کچھ زیر بحث آ جاتے ہیں، تو وضاحتی تجزیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ابتدا سے لے کر اور جب تک وہ مصنف جو ہے وہ اب جانی پہچانی شخصیت بن گیا ہے تو اس اعتبار سے اس کے سارے حالات کو اس تنقید کے اندر بیان کر دینا، اسے کہتے ہیں وضاحتی تجزیہ۔ ان کا تجزیہ عام طور پر ہمدردانہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ادبی مسائل کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے اور بلکہ معنوی سطح پر، حقیقی سطح پر یعنی رہتے ہوئے ادب پارے کا تمام احوال کاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے اور اس کے اندر یہ خامی ہے۔ یہ کام ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی بطور ایک تنقید نگار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے تجزیے کو درجہ بدرجہ کاری کے سامنے کھولتے ہوئے اسے اپنے منطقی استدلال سے قائل کرتے ہیں۔ منطقی استدلال یعنی دلیلوں سے قائل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کی خوبی کو ذکر کر دیا تو یہ خوبی کیوں ہے، دلیل دیں گے، لازمی بات ہے، اور اگر کسی کی خامی کو ذکر کر دیا تصنیف کے لحاظ سے تو اس پر دلیل دیں گے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیق اور تنقید کا رشتہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ ایک محقق کی حیثیت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج جو تھا ہندوستان کے اندر بنایا گیا تھا، اور یہ دراصل انگریزوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور انگریز کیونکہ وہ ہندوستان کے اندر آتے تھے اور تجارت کی غرض سے وہ شروع میں آئے اور وہ یہاں پر آ کے تو ہندی زبان سیکھنا چاہتے تھے، تو اصل میں یہ جو فورٹ ولیم کالج ہے یہ بنایا گیا تھا جو ہے وہ انگریزوں کے لیے، لیکن اس نے اردو ادب کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ کے تصنیفی کارناموں اور غیر معمولی نوادر یعنی غیر معمولی عجائبات، ٹھیک ہے، جو ان کی خاص چیزیں ان کو تلاش کیا۔ کیا کام کیا فورٹ ولیم کالج کے، کون سے اساتذہ ہیں؟ تو انہوں نے گل کرسٹ کی نظمیں، گل کرسٹ کون ہے ابھی ہم اس بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا، پھر حیدری کی کہانیاں، یہ حیدری کون ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولی کو تو آپ جانتے ہیں، ولی جو ہے دکنی مشہور ایک شاعر گزرے ہیں، اس طرح میر تقی میر ہیں، مشہور شاعر ہیں، مومن خان مومن ہیں، ان کے حالات زندگی تلاش کی انہوں نے، جو ایک گراں قدر قیمتی تخلیقی کارنامہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دو بندے ایسے ہیں جن کو شاید آپ نہ جانتے ہو، تو ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گل کرسٹ کون ہے اور حیدری کون ہے، جن کی کہانیاں انہوں نے تلاش کی اور ان کے حالات زندگی لکھے ہیں گل کرسٹ کے اور حیدری کے، اس طرح ولی کے لکھے ہیں، میر تقی میر کے حالات زندگی، مومن خان مومن کے حالات زندگی انہوں نے لکھے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ گل کرسٹ کون ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ میں سے سر فہرست ڈاکٹر جان گل کرسٹ کا نام ہے۔ وہ 1759 کو ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بطور ڈاکٹر ہندوستان آئے تھے اور یہاں اس وقت رائج اردو زبان ہندوستانی انہوں نے سیکھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ یہاں اپنے پیشے کو بخوبی سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ بعد میں فورٹ ولیم کالج کے آغاز کا سبب بنے۔ جان گل کرسٹ نے 4 سال تک اس کالج میں خدمات سر انجام دیں اور 1804 میں وہ وظیفہ یاب ہو کر انگلستان چلے گئے، جہاں اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 9 جنوری 1841 کو پیرس میں انتقال کر کے، جو یہ ہیں جان گل کرسٹ جن کی نظمیں ہیں اور گل کرسٹ کی زندگی پر انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے۔ اب حیدری کون ہے؟ ان کا پورا نام ہے سید حیدر بخش حیدری۔ ان کی ولادت کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کب ہوئی ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے ہیں، اور میر امن کے بعد جس مصنف کو سب سے زیادہ، میر امن دہلوی
ان کا پورا نام ہے، کے بعد سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے وہ سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ دہلی کو بربادی کے زمانے میں حیدری کے والد دہلی سے بنارس چلے گئے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے لیے ہندوستانی منشیوں کا سن کر حیدری ملازمت کے لیے کلکتہ گئے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ تک رسائی کے لیے ایک قصہ مہرماں بھی ساتھ لکھ کر لے کر گئے تھے۔ گلکرسٹ نے کہانی کو پسند کیا اور ان کو کالج میں بطور منشی مقرر کر دیا۔ وہ 12 برس تک کالج سے منسلک رہے۔ فورٹ ولیم کالج سے 1823 میں بنارس میں انتقال کر گئے۔ فورٹ ولیم کالج کے تمام مصنفین میں سے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے سید حیدر بخش حیدری ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 10 کے قریب ہے، جن میں قصہ مہرماں، قصہ لیلا مجنوں، ہفتے پیکر، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، طوطا کہانی، آرائش محفل، یہ خاص ان کی کتابیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن حیدری کی شہرت کا سبب ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک ہے طوطا کہانی اور ایک ہے آرائش محفل۔ یہ دونوں کتابیں داستان کی کتابیں ہیں جو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھیں۔ طوطا کہانی جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب مختلف کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کی سب کہانیاں ایک طوطے کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں 35 کہانیاں ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے محبوب سے مل جلنا چاہتی ہے اور ملنے جانا چاہتی تھی۔ طوطا ہر روز اس کو ایک کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے اور ہر روز باتوں باتوں میں صبح کر دیتا ہے اور وہ اپنے محبوب سے ملنے نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ اس دوران اس کا شوہر آ جاتا ہے۔ جہاں تک کتاب کے اسلوب کا تعلق ہے تو سادگی کے ساتھ ساتھ حیدری نے عبارت کو رنگین بنانے کے لیے قافیہ پیمائی سے بھی کام لیے، قافیوں کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ موقع اور محل کے مطابق اشعار کا بھی استعمال کیا ہے۔ طوطا کہانی کی داستانوں میں جا بجا مسلمانوں کی معاشرت اور ان کے رہنے سہنے کی بھی جھلک پیش کی گئی ہے۔ حیدری کی جو دوسری کتاب ہے آرائش محفل، جو اپنی داستانوی خصوصیات کی بنا پر طوطا کہانی سے زیادہ مقبول ہوئی، اس کتاب میں حیدری نے حاتم کے ساتھ مہمات کو ذکر کیا ہے، اس کو قصے کے انداز میں بیان کیا ہے اور اسے فارسی سے ترجمہ کیا ہے، لیکن اپنی طبیعت کے مطابق اس میں اضافے بھی کیے ہیں۔ جہاں تک اس کے اسلوب کا تعلق ہے تو زبان میں متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ سادگی اور بےتکلفی بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں طوطا کہانی کی طرح جان بوجھ کر محاورات کا استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ داستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں وہ تمام لوازمات شامل ہیں جو کسی داستان کا حصہ ہونے چاہیے۔ اس لیے کتاب میں ما فوق الفطرت عناصر کی فراوانی ہے۔ ما فوق الفطرت عناصر وہ ہیں جیسے کہ جن، دیو، پری وغیرہ، یہ ما فوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں سید حیدر بخش حیدری اور گلکرسٹ۔ ہم نے دیکھ لیا تو انہوں نے گلکرسٹ کی نظمیں اور حیدری کی کہانیاں تلاش کی ہیں جو ایک گراں قدر تخلیقی کارنامہ ہے۔ ان کی تصانیف میں اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، روایت کی اہمیت، جدید شاعری، جدید اردو ادب اور میر تقی میر وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ کتابیں بتاتا ہوں۔ تنقید اور تحقیق کی یہ ان کی کتابیں ہیں: اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، تنقید اور اصول تنقید، اردو تنقید نگاری، غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، غالب اور مطالعہ غالب، تنقیدی تجزیے، جدید اردو تنقید، جدید اردو ادب، جدید شاعری، اقبال کی اردو نثر اور شاعری، شاعری کی تنقید اور مرثیہ جرت یعنی مرثیے، روایت کی اہمیت اور مادھونل اور کام کندلہ، خطوط عبدالحق بنام ڈاکٹر عبداللہ چغتائی، گلزار دانش۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں: آوارگان عشق، جلوہ ہے صد رنگ، بلا کشان محبت، احوان صحرا، غزلان رعنا، شجر ہے سایہ دار، یاران دیرینہ۔ اس طرح سفر نامے بھی لکھے ہیں: ارض پاک سے دیار فرنگ تک، ترکی میں 2 سال، دیار حبیب میں چند روز، لندن کی ڈائری اور آپ بیتی، یاد عہد رفتہ کے نام سے ان کی آپ بیتی بھی شامل ہے۔ تو یہ ہیں ڈاکٹر عبادت بریلوی، جن کا ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے حالات زندگی آپ کو نظر آئیں گے، ان کی ادبی خصوصیات نظر آئیں گی۔ تو اس پر آپ جو ہے اس کو غور سے دیکھیں اور اس میں سے معروضی سوالات بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی حالات زندگی کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان کے کارنامے ہیں، ان کی ادبی خصوصیات ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں سبق کی طرف۔ تو سبق کا نام ہے کچھ ادب کے بارے میں۔ تنقید کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، ایک سوال بھی ہے کیونکہ تنقید کا تو ادب اور تنقید کے اوپر ہی مشقی سوالات میں ساری بات کی گئی ہے، اس لیے آپ تنقید کو اگر سمجھ گئے اور ادب کو یہاں سے سمجھ گئے تو آپ کے لیے سبق کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ ادب وہ ادب نہیں ہے جس کا مطلب ہے احترام، وہ تو لغوی مطلب ہے۔ ادب کا لغوی مطلب ہوتا ہے احترام،
ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ادب کہتے کس کو ہیں، وہ لٹریچر والا ادب کسے کہتے ہیں اور لغوی ادب کسے کہتے ہیں. تو اس کو پہلے جانتے ہیں، کیونکہ تنقیدی جو مضمون ہے کچھ ادب کے بارے میں، اس کے اندر ادب لٹریچر کے اوپر بات کی گئی ہے. تو ادب جو ہے لٹریچر عربی زبان کا لفظ ہے اور مختلف نو مفہوم کا حامل ہے. ظہور اسلام سے قبل عربی زبان میں ضیافت، مہمانی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. بعد میں ایک اور مفہوم میں بھی شامل ہوا جسے ہم مجموعی لحاظ سے شائستگی کہہ سکتے ہیں. شروع میں یہ مہمانی کے طور پر استعمال ہوتا تھا ادب، اور بعد میں ہم شائستگی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ شامل ہو گیا. عربوں کے نزدیک مہمان نوازی جو تھی وہ لازمہ شرافت سمجھی جاتی تھی، وہ مہمان نواز تھے. چنانچہ شائستگی، سلیقہ اور حسن سلوک بھی ادب کے معنوں میں داخل ہوئے. جو مہمانداری میں شائستہ ہوگا وہ عام زندگی میں شائستہ ہوگا. اس سے ادب کے لفظ میں شائستگی بھی آ گئی. اس میں خوش بیانی بھی شامل ہے. خوش بیانی، اسلام سے قبل خوش بیانی کو اعلیٰ ادب کہا جاتا تھا. خوش بیان ہونا اس کو اعلیٰ ادب کہا جاتا تھا. گھلاوٹ، گداز، نرمی اور شائستگی سب چیزیں ادب کا جز بن گئی. بنو امیہ کے زمانے میں بصرے اور کوفے میں زبان کے سرمایہ تحریر کو مزید فروغ حاصل ہوا. ٹھیک ہے، جب بنو امیہ کا دور آیا تو اسی زمانے میں گرامر اور صرف نحو کی کتب بھی لکھی گئیں تاکہ ادب میں صحت انداز بیان قائم رہے. جدید دور میں ادب کے معنی مخصوص قرار دیے گئے ہیں. ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور جذبات ہوں، ورنہ ہر تحریری کارنامہ ادب کہلا سکتا ہے. تو یہ ضروری کیا ہے جی؟ ادب کے اندر ضروری ہے تخیل اور جذبات، ورنہ ہر تحریری جو ہے وہ کارنامہ ہم اسے ادب کہہ سکتے ہیں. خواہش تخلیق انسان کی فطرت ہے. اسی جبلی خواہش سے آرٹ پیدا ہوتا ہے. آرٹ اور دوسرے علوم میں یہی فرق ہے کہ اس میں کوئی مادی نفع مقصد نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ بے غرض مسرت ہے. ٹھیک ہے، اس میں مادی نفع نہیں ہوتا اور اس میں صرف بے غرض جو ہوتی ہے وہ خوشی پہنچانا ہوتا ہے. ادب آرٹ کی ایک شاخ ہے جسے فن لطیف بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اسے ادب کو ہم فن لطیف بھی کہہ سکتے ہیں. میتھیو آرنلڈ کے نزدیک وہ تمام علم جو کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ادب کہلاتا ہے. میتھیو آرنلڈ نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ تمام علم جو کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچا ادب کہلاتا ہے. کارڈینل نیومین کہتے ہیں کہ انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے ادب کہلاتا ہے. یہ دوسری تعریف ہے. تو کارڈینیل کہتے ہیں کہ انسانی افکار، سوچ، خیالات اور احساسات کا اظہار جب ہم کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے تو ادب کہلاتا ہے. نارمن جودک کہتے ہیں کہ ادب سے مراد کیا؟ ادب مراد ہے اس تمام سرمایہ خیالات اور احساسات سے جو تحریر میں آ چکا ہے اور جسے اس طرح ترتیب دیا گیا کہ پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوتی ہے. تو ادب میں وہی بات آ گئی، خیالات اور احساسات کا اظہار کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو اس سے مسرت حاصل ہوتی ہے. اسے ادب کہتے ہیں. تو یہ ادب کی جو ہے اصطلاحی تعریف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لغوی تعریف اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے بتایا، ضیافت، مہمانی، احترام، عزت، ٹھیک ہے، شائستگی. تو یہ ایسے ادب کہتے ہیں. اب ہم سبق کے خلاصے کو دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں گے اس کے اندر سوال بھی آ جائیں گے. سوال اس کے اتنے مشکل نہیں ہیں. 2 سوال ایسے ہیں اس کے مشقی سوالات جو ایک ہی جواب سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور دوسرا تنقید کا سوال ہے. ایک سوال ادب کے اوپر ہے، ادب کی تعریف کریں، اس کے متعلق اس کو بیان کرنا ہے، اور دوسرا سوال تنقید کے اوپر ہے. تو دونوں سوال جو ہے مشقی سوال ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوں گے. سبق کے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ انتہائی آسان انشاءاللہ لگیں گے. لیکن ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر عبادت بریلوی اس کے مصنف ہیں. کچھ ادب کے بارے میں یہ جو ہے سبق کا نام ہے تنقیدی مضمون، یہ اس کی صنف ہے اور اس کا ماخذ ہے تنقیدی زاویے. تو ڈاکٹر عبادت بریلوی اپنے اس مضمون کو شروع کریں گے. اس ابتدائیے میں لکھیں گے کہ وقت گزرتا رہا مگر کوئی حادثہ ادب کے بہتے چشمے کو خشک نہ کر سکا. تو ایک خوبصورت ابتدائیہ لائے ہیں اور کہا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حادثات آتے رہے، تبدیلیاں آتی رہی ہیں دنیا کے اندر، لیکن کوئی بھی تبدیلی ایسی نہیں آئی کہ ادب کا بہتا جو چشمہ تھا اس کو خشک کر سکے، بلکہ یہ چشمہ جو ہے زیادہ رواں ہوا ہے اور زیادہ بہنے لگ گیا ہے. ادب کے اندر دوسری بات خصوصی یہ کریں گے کہ ادب کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سماجی، معاشی، اقتصادی تصویریں ہمیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. جب ہم ادب کو دیکھتے ہیں، لٹریچر کو، تو ہمیں اردو ادب کے اندر بھی اور کوئی بھی ادب ہے اس کے اندر ہمیں سماجی جو ہے تصویریں، معاشی
تصویریں، اقتصادی تصویریں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اس دور کے حالات سارے کے سارے ہمیں ادب کے ذریعے نظر آتے ہیں. یعنی کوئی بھی شخص اشعار کے اندر، کوئی بھی شخص اپنی نثر کے اندر ان تصویروں کو لاتا ہے. اسی لیے مصور جیسے ایک تصویر کو بناتا ہے اور تصویر کے اندر رنگ بھرتا ہے، اسی طرح ایک تخلیق نگار، ایک مصنف، ایک شاعر، وہ اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی تصنیف کے ذریعے ان تصویروں کو ان الفاظ کے ذریعے بیان کر دیتا ہے. تو یہاں پر کچھ سوال کریں گے ڈاکٹر عبادت بریلوی اور اس کے جواب خود دیں گے. سب سے پہلا سوال سبق میں کیا جائے گا کہ ادب کیوں وجود میں آیا؟ ادب کیوں وجود میں آیا؟ تو اس کا جواب دیں گے آگے کہ تخلیق جو ہے وہ انسان کی فطری خواہش ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ تخلیق کرے. تو ادب کی تخلیق کی نوعیت مادیت کے بجائے روحانی ہے. وہ تخلیق تو ہے ادب، لیکن یہ مادی چیز نہیں. مادی چیزیں جیسے جو چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، اور جیسے آپ میٹر جس کو کہتے ہیں مادہ، ٹھیک ہے، تو مادے کی آپ تعریف، آپ نے میٹر کی تعریف پڑھی ہوئی ہے، تو آپ وہ سوچ لیں کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، ٹھوس چیز جو ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے. اس کے بجائے ادب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مادہ نہیں ہے بلکہ روحانی ہے. آپ ان الفاظ کو محسوس کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ مادہ نہیں ہوتا. تو ادب کی تخلیق کی نوعیت جو ہے وہ مادیت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ روحانی ہوتی ہے. تو دو بتا دیے کہ انسان جو ہے وہ اس کی فطری خواہش ہے کہ وہ تخلیق کرے، اور روحانی تخلیق جو ہے وہ ضروری تھی، اس لیے ادب وجود میں آیا. انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنانا ادب کہلاتا ہے. یہ تعریف خود اسی مضمون میں ادب کی ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کی ہے کہ انسان کے جذبات اور احساسات میں جو لہریں، موجیں اٹھتی رہتی ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ لباس پہنانا ادب کہلاتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے تعریف بھی کر دی. اب کچھ سوال دوبارہ کیے ہیں اور ان کا جواب دیا ہے. ایک سوال ہے کہ ان جذبات و احساسات کو انسان خود تک کیوں محدود نہیں رکھتا؟ کہ جب جذبات اور احساسات انسان کے اندر موجود ہیں تو وہ ان کو اپنے تک محدود رکھے، لوگوں تک کیوں پھیلا رہا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے. لازمی بات ہے انسان کے تعلق ہر دوسرے انسان کے ساتھ ہے، تو لازمی وہ اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرتا ہے. اور لازمی بات ہے کہ جو ایک انسان کے اندر جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں وہ دوسرے انسان کے اندر بھی ہیں. ہم غم کو یہ کوئی اور نام نہیں دے سکتے. غم ہے تو غم تمام انسانوں کا مسئلہ ہے، خوشی ہے تو تمام انسانوں کے لیے خوشی ہے، تکلیف ہے تو تمام انسانوں کے لیے تکلیف ہے، کوئی مسائل ہیں تو تمام انسانوں کے، غربت کا مسئلہ تمام لوگوں کے لیے ہے. تو وہ ایسے مسائل ہیں کہ جو اپنے جذبات اور احساسات کو لوگوں تک بیان کرنا ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے تسکین حاصل کرتے ہیں اور اصلاح بھی حاصل کرتے ہیں، اور مسائل کا ذکر کرنا بھی عام ہے. تو انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اسی لیے انسان جو ہے وہ اپنے جذبات اور احساسات کو خود تک محدود نہیں رکھتا بلکہ دوسروں تک پہنچاتا ہے. اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے مل کر ادب پیدا ہوا. ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں دو عناصر ہیں جن سے مل کر ادب پیدا ہوا. ایک تو ہم نے پڑھ لیا تخلیق کی فطری خواہش، کہ فطری خواہش ہے کہ وہ تخلیق کرے، وہ کچھ لکھے اور کچھ اپنی طرف سے کچھ چیز کو بیان کرے. ایک اس سے ادب پیدا ہوا. دوسرا دوسروں کی دل پر بیتی ہوئی اپنی حالت کو ظاہر کرنا، کہ دل پر بیتی ہوئی اپنی حالت پر کو ظاہر دوسروں پر کرنا. اس وجہ سے ادب جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے. تو تخلیق کی فطری خواہش اور دوسروں پر جو ہے اپنے دل کی حالت کو ظاہر کرنا، اس وجہ سے ادب آیا ہے. اب ادب سے دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کو بیان کیا ہے کہ ادب سے دلچسپی کی وجہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر فنکارانہ اور صنعانہ حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر فن ہے، یہ فن لطیف بھی اس کو کہا گیا ہے. اور دوسرا اس کے اندر خوبصورتی ہے، مختلف صنعتوں کے ذریعے خوبصورتی آتی ہے. علم بیان آپ نے پڑھا ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، اس طرح مختلف صنعتیں ہیں. ٹھیک ہے، محاورات کا استعمال ہے، خوبصورت ضرب الامثال بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات، اور مختلف ایسی چیزیں ہیں جو قواعد کے اعتبار سے بھی بیان کی جاتی ہیں. تو یہ صنعتیں اور یہ حسن ہے کہ اس وجہ سے لوگ پھر ان الفاظ کو خوبصورت جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں. ادب کا مقام بلند اس لیے ہے، یہ بات بیان کریں گے ڈاکٹر عبادت بریلوی سبق میں، کہ ادب کا مقام بلند اس لیے ہے کیونکہ اس میں بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہم مختلف ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن ادبی نقطہ نظر سے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہی چیز ہمیں خوبصورت
نظر آنے لگ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ادب کا مقام بلند ہے کہ اس میں کسی بھی بدصورت چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، یہ کچھ نکات ہیں جو آپ کو انشاءاللہ اس تمام کے تمام سبق میں ملیں گے، اور اگر آپ ان پوائنٹس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کے لیے سبق کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم اس اعتبار سے سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جب دیکھیں گے اس کے مشقی سوالات کو تو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر عبادت، کچھ خالی جگہ ہیں وہ آسان ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس مضمون میں کن زاویوں سے ادب کی افادیت پر بات کی ہے، یہ والا سوال، اور سوال نمبر 4 ادب کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ یہ دونوں سوال ایک ہی سوال سے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ جب ہم پورا سبق پڑھ لیں گے تو ادب کا ہمیں پتہ بھی چل گیا کسے کہتے ہیں، ہم نے تھوڑا خلاصہ بھی دیکھ لیا، تو ہمیں یہ سوال پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 3 تنقید کی تعریف کریں، نیز بتائیے کہ زیر نظر مضمون کچھ ادب کے بارے میں یہ کہاں تک پورا اترتا ہے۔ تو جب ہم صبح سارا سبق پڑھ لیں گے تو تنقید ہم نے پڑھ بھی لی ہے، تو یہ سوال بھی ہمارے لیے مشکل۔ یہ 3 سوال ہیں۔ باقی فعل کی فاعل سے مطابقت کے حوالے سے جملے درست کر کے لکھیں، یہ آسان سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی تشریح کریں، تو یہ درمیان میں جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس کی تشریح آ جائے گی۔ تو یہ سوالات ہیں جو مشقی سوالات ہیں، تو مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اردو حروف تہجی یہاں پر لکھے گئے ہیں کہ 37 کل جو ہیں وہ انفرادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں مفرد حروف ہیں، وہ 37 ہیں۔ مرکب حروف ہیں جو 15 ہیں۔ کل تعداد جو اردو حروف تہجی کی ہے وہ 52 تک ہے، 52 تک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اس سے بھی MCQs بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم کچھ اشعار جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو اس سے ملتے جلتے اشعار ہیں، ادب سے ملتے جلتے۔ تو یہ ایک شعر ہے، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہے کوئی، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہے کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ یہ آپ شعر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیل تنویر کا ایک شعر ہے کہ حرف کو برگ نوا دیتا ہوں، یوں میرے پاس ہنر کچھ بھی نہیں۔ حرف کو برگ نوا دیتا ہوں، یوں میرے پاس ہنر کچھ بھی نہیں۔ کیف احمد صدیقی کا ایک شعر ہے کہ کیف یوں آغوش فن میں ذہن کو نیند آ گئی، کیف یوں آغوش فن میں ذہن کو نیند آ گئی، جیسے ماں کی گود میں بچہ سسک کر سو گیا۔ ولی محمد ولی کہتے ہیں کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ اور عبید اللہ علیم کہتے ہیں کہ سخن میں سہل نہیں، جان نکال کر رکھنا، سخن میں سہل آسان نہیں، سخن میں سہل نہیں، جان نکال کر رکھنا، یہ زندگی ہے ہماری سنبھال کر رکھنا۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو ادب سے ملتے جلتے یہ سارے اشعار جو آپ اپنے سوالات کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں اور آخر میں انشاءاللہ جو ہے ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے مشکل جو مشقی سوالات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اب آپ نے ذہن میں وہ خلاصہ رکھنا ہے کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، کافی عرصے گزر گئے، جگ بیت گئے، زمانے گزر گئے، لیکن ازل سے ادب کا جو سوتا چشمہ انسانی ذہن و دماغ، شعور و ادراک کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے، اسے کوئی خشک نہیں کر سکا۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا کہ ادب ایسا چشمہ ہے جو مختلف حوادثات، مختلف جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں دنیا کے اندر، لیکن یہ چشمہ خشک نہ ہو سکا۔ اس درمیان میں ہزارہا انقلاب، تبدیلیاں آئے، زمانے نے 20ویں کروٹ لیں اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی حادثہ ادب کے اس بہتے ہوئے چشمے کو خشک نہ کر سکا۔ برخلاف اس کے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں، راستوں پر برابر آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو ادب جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتا گیا۔ زمانے کی مشاطگی کہتے ہیں بننا سنورنا، اصل میں مشاطگی سے وہ مراد وہ عورتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے گھر جا کر کنگھی وغیرہ کرتی تھی اور بیٹھ کر ان کو سنوارتی تھیں، تو مشاطگی یہ وہ عورتیں، تو یہاں سے مراد ہے بننا سنورنا۔ تو زمانے کا بننا سنورنا اور زیادہ ماڈرن ہو جانا، اس کو زیادہ سے زیادہ
بناتی سنوارتی گئی، چنانچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ حسین بھی ہوتا گیا۔ ادب وقت کے ساتھ ساتھ لٹریچر زیادہ زیادہ حسین ہوتا گیا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دل موہ لینے والی کیفیت بھی پیدا ہوتی گئی، دلکش کیفیت پیدا ہوتی گئی۔ زمانے کے تغیرات اور انقلابات اس کو ختم نہ کر سکے، لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیا۔ جیسا دور تھا ویسا ادب آیا۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر اگر اردو ادب کو دیکھیں تو وہ دور تھا غلامی کا، تو ویسا ادب آیا، اور اگر وہ دور تبدیل ہوا اور جو مسائل پاکستان میں ادب فروغ پایا تو اس لحاظ سے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جیسا وقت گزرا، جیسے حالات تھے، ویسا ادب آپ دیکھتے ہیں۔ اور بڑی حد تک وہ انہی تبدیلیوں، انہی تغیرات اور انہی انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا، یعنی اسی کی شکل اختیار کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما ملتے ہیں۔ ادب میں ہمیں ہر زمانے کی تہذیب نظر آتی ہے، وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ادب اس زمانے کے سماجی، معاشی کہتے ہیں، تجارت کو، اقتصادی حالات کا اور زندگی کی ساری تصویریں اس میں ہمیں چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں۔ تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ ادب کے اندر ہمیں سماجی، معاشی اور اقتصادی تصویریں جو ہیں وہ ہمیں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے وہ سوال کریں گے کہ آخر ادب کیوں پیدا ہوا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ تو یہاں سے وہ سوال کر رہے ہیں لیکن آخر ادب کیوں پیدا ہوا، کیوں اس کا سوتا، اس کا چشمہ پھوٹا اور پھوٹ کر چشموں اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہر زمانے، ہر دور، ہر ماحول میں برابر بہتا رہا؟ کیوں اس کو حوادث زمانہ یعنی زمانے کے حادثات کی باد سموم کہتے ہیں گرم ہوا خشک نہ کر سکی؟ انقلابات و تغیرات کیوں اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے؟ وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سرسبزی و شادابی سے روشناس کرتا رہا؟ اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کے رخ کو بدل دیا؟ تو ادب کیوں پیدا ہوا، اس کا جواب انشاءاللہ بھی آگے دیں گے۔ یہ سوالات ادب کے ہر اس طالب علم کے لیے ضروری اور اہم ہیں جو ادب کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان سوالات کو پوری طرح ذہن نشین کیے بغیر ادب کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس کی اہمیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ ہر دور میں ان سوالات پر بھی ادبیات کے طالب علم غور و خوض کرتے رہے ہیں، اس کو تلاش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف طریقوں اور مختلف نظریوں، زاویوں سے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ ہاں، تو ہمیں دیکھنا یہ کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا۔ اب بتا رہے ہیں ادب کیوں وجود میں آیا۔ ادب کی قدامت کا اندازہ تو صرف اس کی ایک ہی بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں نیا نیا آیا تھا تو اسی وقت سے اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی۔ یعنی انسان جب سے دنیا میں آیا تھا تو اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی۔ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرتی خواہش ہے، فطرت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ تخلیق کرے، ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کو بنائے، یا وہ چیز جو اس نے خود تخلیق کرنی ہے، خود لکھنی ہے، خود بنانی ہے، تو تخلیق کی خواہش انسان کے اندر فطرتی طور پر شامل ہے۔ چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ تبھی نیو انوینشنز ہوتی ہیں، نئی ایجادات، انسان چاہتا ہے کہ وہ تخلیق کرے، نئی چیزوں کو تلاش کرے اور خود اپنی طرف سے کچھ چیز بنائے، کسی ایسی چیز کی تخلیق جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہو، جس سے انسان کو راحت ملے، آرام ملے، ٹھیک ہے، پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق جس کو صرف دیکھ کر ہی وہ لطف حاصل کرے، لذت حاصل کرے، مسرت، خوشی حاصل کرتا ہو، تو یہ تخلیق اس کی فطری خواہش کا نتیجہ ہے، فطرتی خواہش ہے انسان کی کہ وہ تخلیق چاہتا ہے۔ تو جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، یعنی قدرت کی طرف سے ڈال دی گئی ہے، بالکل اسی طرح ادب کی تخلیق بھی ہے جس میں انسان کی اس فطری خواہش کو دخل ہے، البتہ اس کی نوعیت کسی قدر بدل جاتی ہے۔ تو فطرتی خواہش تخلیق، اس وجہ سے ادب آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تخلیق کرے، اسی وجہ سے ادب آیا ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے، مادہ سے ہے، میٹر سے ہے، لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں، برخلاف اس کی نوعیت روحانی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی نوعیت روحانی ہوتی ہے، انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں سے ادب کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس کو کوسین بریکٹس کے اندر لکھا ہے، اور ادب کے انسان کے اندر جذبات اور احساسات میں جو موجیں، لہریں برابر اٹھتی ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع لباس پہنانا ادب کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ہے
جو ایک جامع تعریف ہے ادب کی تعریف، کوئی آپ سے پوچھے تو لغوی تعریف تو احترام ہے، عزت ہے، لیکن اصطلاحی تعریف کوئی پوچھے تو یہ ادب کی، لٹریچر کی، اردو کے اندر تعریف ہے کہ انسان کی جذبات و احساسات میں جو موجیں لہریں برابر اٹھتی رہتی ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنانا ادب کہلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے اندر جذبات تو ہیں، اور ابتدائی آفرینش کہتے ہیں جس وقت کائنات تخلیق کی گئی میں تو وہ سوائے جذبات کے اور کچھ تھا ہی نہیں، وہ جذبات سے بنا ہوا تھا۔ ان دنوں میں اس میں عقل و شعور کے عناصر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، انسان کے اندر عقل و شعور کے عناصر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، جذبات ہی اس کے اندر ہوتے تھے، وہ چیزوں کے متعلق سوچ سمجھ کم سکتا تھا، کم سوچ سمجھ تھی، خارجی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا ذرا سے واقعات اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایک ایسی ہوا کا کام کرتے تھے جس سے اس میں مد و جزر، اتار چڑھاؤ اور تلاطم، طوفان کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ مختلف چیزوں سے انسان وابستہ آہستہ آہستہ رہا، اور انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا تھا تو سوچتا اور سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، اور جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے تھے، تو اس کے اندر اتار، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، پھر طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، موجیں اٹھتی ہیں اور لہریں اٹھتی ہیں، تو یہ موجیں اس کے اندر پیدا ہوتی تھی، جذبات پیدا ہوتے تھے، احساسات پیدا ہوتے تھے، تو انہی جذبات کے سمندر کی ان متلاطم موجوں کو وہ الفاظ کا روپ دے دیتا تھا۔ تو وہی جو جذبات اور احساسات انسان کے اندر آتے تھے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا تھا، یہ ادب ہے، بس اسے ادب کہا جاتا ہے، جس کو آج ہم ادب کے تحت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ دنیا میں نوادر جو ہوتے ہیں وہ نہیں، نو وارد، دنیا میں نو وارد یعنی کہ نیا داخل ہونے والا انسان، نئے کو کہتے ہیں، نو وارد انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، ابتدا میں لکھنے پڑھنے کا شعور جو تھا وہ انسان کو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھیں، وہ چاہتا تھا کہ میں تخلیق کروں۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے وقتی تاثر کے تخلیق اثر تخلیقی شروع میں گیتوں کے طور پر ہمیں ادب ملتا ہے، اور جن کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا، اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا تو ان کو پہلے پتوں پر لکھا، پھر کاغذوں پر، اور پھر کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ پہلے لازمی بات ہے کہ نہیں تھا لکھنے کا کام، تو پتوں پر لوگ لکھتے تھے، کاغذ پر لکھنا ہوا، کپڑوں پر لکھتے تھے۔ یہ ادب کے ابتدائی نقوش یعنی کہ نشانات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں زیادہ سے زیادہ بنتے سنورتے رہے، اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا، وقت بڑھتا گیا، ادب جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ لیکن دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جذبات اور احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا اور عالم آشکارا کر دینے کی کوشش کیوں کی، یعنی عالم دنیا کے اندر اس کو کیوں پھیلایا؟ اگر تھا وہ ادب لکھ لیتا تھا تو اپنے تک محدود رکھتا، دنیا میں کیوں لے کر گیا؟ تصنیفات کیوں آئیں؟ اشعار، شعر، غزلیں، نظمیں کیوں دنیا تک وہ پہنچاتا رہا؟ تو اس کا جواب دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ خواہش بھی بالکل فطری ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے خیالات کو دوسروں تک بیان کریں۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، معاشرے میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، ہمارا غم خوشی، ہمارے مسائل ایک ہیں، تو ہر انسان اپنے خیالات کو دوسروں پر اظہار کرتا ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر ہم رہتے ہیں، اور اس پر جو کچھ گزرتی ہے، جو سانحے جو بھی آتے ہیں اس کے دل پر اپنے نقوش چھوڑتے ہیں، حالات کی جن کروٹوں سے وہ متاثر ہوتا ہے ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں وہ ساتھیوں تک، دوستوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ چنانچہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے، جس چیز کی وہ تخلیق کرتا ہے، اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ تخلیق کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کو خود میں اس سکون ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتی تو ادب اپنی موجودہ صورت میں ہمیں ہرگز نظر نہ آتا۔ تو یہ انسان کے اندر خواہشات ہیں، انسان کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تو اس وجہ سے دوسرے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش، اس وجہ سے ادب وجود میں آیا، اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کر دینے کا خیال، ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں عناصر سے مل کر ادب پیدا ہوا ہے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی خلاصے میں، کہ تخلیق کی فطری خواہش اور اپنے دل پر بیتے ہوئے حالت کو دوسروں پر ظاہر کر دینا، اس وجہ سے ادب
جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے انسان ادب کو لایا ہے دنیا کے اندر، اور وہ تصانیف تخلیق کرتا ہے اور دوسروں پر ان کو ظاہر کرتا ہے اور لوگوں تک ان کو پھیلاتا ہے۔ اس لیے ادب بیک وقت انسان کا ایک اضطراری بے چین ہونے والا اور ایک سماجی فعل ہوا۔ اضطراری فعل اس طرح ہوا کہ انسان بے چین ہوتا ہے تخلیق کرنے کے لیے، تو یہ اضطراری فعل ہے، ٹھیک ہے، انسان تک ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ تخلیق کرے، کوئی چیز لکھے۔ اور سماجی فعل اس طرح ہوا کہ ہم وہ چیز دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، تو سماج تک پہنچاتے ہیں، تو یہ سماجی فعل ہوا، جس میں آفاقیت کی جھلکیاں جو ہیں بسیرا لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، دنیا کے اندر گزرے ہوئے حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی ہے، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا جاتا ہے جس میں آفاقیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی ہو، یعنی ایسا ادب جس میں کوئی دنیا کے لحاظ سے، عالم پوری دنیا کے لحاظ سے اس کے اندر فائدہ ہو، تو ایسا ادب بڑا ادب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بڑا ادب وہ کہلاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو پوری دنیا کے مسائل نظر آئیں، کوئی ایسا مسئلہ جو دنیا کے لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے، وہ بڑا ادب کہلاتا ہے۔ غرض ادب پھیلا اور بڑا، اور چونکہ وہ انسانوں کی اپنی چیز تھی اس لیے انہوں نے اس میں دلچسپی لی۔ یہ اور بات ہے کہ مختلف لوگوں کے ادبی جو ہے ذوق میں اختلافات رہے، مزاق سے مراد ہے ذوق میں، لیکن ادبی ذوق ان میں رہا ضرور ہے۔ یہ بات کسی قدر عجیب ضرور ہے کہ ہر دور اور زمانے میں سماج کے افراد انفرادی اور اجتماعی طور پر ادب سے دلچسپی لیتے ہیں، تو ادب سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ ادبی ذوق اچھا ہو یا برا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ہر شخص کے دل میں ضرور ہوتا ہے۔ بعضوں نے اپنے علم کے ذریعے شعور اور ذوق کی بلندی اور شستگی کہتے ہیں روانی کے باعث اس میں نکھار پیدا کیا ہے۔ ہر شخص نے اپنے طور پر اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی شستگی کے مطابق اس میں نکھار پیدا کی ہے، اور بعض ان باتوں کے فقدان کے باعث ایسا نہ کر سکے۔ بعضوں میں یہ چیزیں کم تھیں، ان کا ادب اتنا مقبول نہ ہوا، لیکن ذرا گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ اس بات میں حقیقت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں کے اندر ادب کو تخلیق کرنے کی خواہش بالکل فطری ہے، اس طرح اس سے دلچسپی لینا بھی ان کی فطرت میں داخل ہے۔ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جو دوسرے انسانوں کے جذبات اور احساسات سے دلچسپی نہ لیتا ہو؟ ہر انسان، لازمی بات ہے، اس کی بھی وہی جذبات اور احساسات ہیں، تو اس وجہ سے ہم ادب میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور پھر جب اس جگ بیتی کے روپ میں اس کو آپ بیتی کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جگ بیتی، یعنی دنیا پر جو بیتے ہوئے حالات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں دنیا کے اندر، آپ بیتی کہتے ہیں اپنے جو آپ پر بیتے ہوئے حالات، ہر شخص پر بیتے ہوئے حالات ہیں، تو جگ بیتی کے روپ میں اس کو آپ بیتی کی تصویریں نظر آتی ہیں کہ کسی دوسرے کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی غم والے اشعار پڑھتا ہے تو لازمی بات ہے وہ تب پڑھتا ہے کہ اس کو بھی اس سے پالا پڑ گیا غم سے، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر غربت کے اوپر لکھا ہوا افسانہ پڑھتا ہے تو لازمی بات ہے وہ ایک غریب شخص ہے، اور یا پھر وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور وہ ماحول کے اندر ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو تب اس کے اندر دلچسپی رہتا ہے، تو اس کو آپ بیتی تصویر بھی نظر آتی، ٹھیک ہے، آپ بیتی اپنے اندر گزرے، وہ لگتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ شعر، یہ مضمون، یہ افسانہ، یہ ناول، یہ ڈرامہ اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اور پھر جب ان کا پیش کرنے والا فنکار اس میں ایسے رنگ بھر دے جو ان کو فنکاری کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے تمام تر جمالاتی یعنی خوبصورت خوبیوں کا نمونہ دے دے، یعنی کہ فنکار اس کے اندر خوبصورت الفاظ کو لاتا ہے، خوبصورت صنعانہ خوبیوں کو لاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو زیادہ دلچسپی اس میں لیتے ہیں لوگ۔ انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ، کیونکہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے اور وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس حسن کی تلاش میں رہتا ہے، اور ادب چونکہ فنکاری کے ساتھ ساتھ چند خاص خیالات اور چند خاص جذبات و احساسات کو پیش کرنے کا نام ہے، اس لیے اس میں حسن کا پیدا ہونا لازمی ہے، اس کے اندر حسن ہوتا ہے، اور جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ادب کے اندر حسن ہے، اس لیے انسان اس میں دلچسپی لیتا ہے، کیونکہ فطرتاً حسن کا شیدائی عاشق ہے۔ چنانچہ ادب سے انسان کی دلچسپی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فنکارانہ اور صنعانہ حسن کی دنیائیں سموئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا کہ انسان ادب کے اندر دلچسپی اس لیے لیتا ہے کہ اس کے اندر فنکارانہ حسن ہے، فن لطیف ہے، اس کے اندر خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، خوبصورت الفاظ نظر آتے ہیں، خوبصورت موضوعات نظر آتے ہیں، سنتیں نظر آتی ہیں، علم بیان، یہ چیزیں، محاورات، خوبصورت الفاظ کا مجموعہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے انسان ادب میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے دلچسپی لیتا ہے
کیونکہ اس کے وجود سے اس کے احساس جمال کو تسکین ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے اس کو قدرتی طور پر ایک روحانی تسکین ملتی ہے۔ یہ احساس جمال کوئی اٹل چیز نہیں، مٹنے والی چیز نہیں، یہ بھی وقت، ماحول، حالات اور واقعات کے اعتبار سے اور افتاد طبع، انسانی طبیعتوں اور ذہنی رجحانات کے اختلاف کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ ہر انسان کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو اشعار اچھے لگتے ہیں، کسی کو افسانہ اچھا لگتا ہے، کسی کو ناول اچھا لگتا ہے، کسی کو مضمون اچھا لگتا ہے، کسی کو آپ بیتی اچھی لگتی ہے، کسی کو سفرنامہ اچھا لگتا ہے، کسی کو نظم اچھی لگتی ہے، کسی کو غزل۔ تو ہر ایک کا ذوق مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں سے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے۔ تو لازمی ہے کہ وہ اس خوبصورتی کو پہچانے۔ مطلب یہ یہاں پر یہ بات ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کر دی کہ ایسا شخص جو ادب سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ تو انسان ہی نہیں ہے پھر، لیکن احساس جمال کا ہونا انسان کے لیے لازمی ہے، تو وہ پھر لازمی بات ہے کہ وہ ادب، ہاں اس کا ذوق مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر ادب سے دلچسپی نہیں رکھتا تو وہ اس کے اندر پھر وہ انسانیت والا مادہ ہے ہی نہیں ہے، احساسات اور جذبات بھی نہیں ہیں، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ کیا ہے؟ فنون لطیفہ سے مراد ہے کہ فنون لطیفہ کا یہاں پہ اوپر آپ کو وہ کام جس کا تعلق انسان کے ذوق جمال کے ساتھ ہے اسے فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ وہ کام جس کا تعلق انسان کے ذوق جمال کے ساتھ ہے، ذوق کے ساتھ ہے، اسے ہم مثلا شاعری فنون لطیفہ، فن لطیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصوری، خطاطی، سنگ تراشی، یہ سارے فنون لطیفہ میں شامل ہوتے ہیں، اسی لیے ادب میں شاعری بھی فنون لطیفہ۔ یہ ممکن ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ کا ایک شاہکار ایک ہی وقت میں ایک ایسے انسان کی دلچسپی کا باعث بنے اور اس کے ساتھ احساس جمال کو تسکین دے جس کے مزاج، افتاد طبع اور ذہنی رجحان میں اس کی شاہکار کی خصوصیات میں ہم آہنگی ہو، اور اسی وقت وہی شاہکار ایک دوسرے انسان جس کے مزاج کو اس سے مناسبت نہیں، طبیعت کو کیا کر دے، منغص کر دے، خراب کر دے۔ دیکھیں اس سے یہ بتا رہے ہیں اس پیراگراف میں کہ ایک شخص ہے وہ ایک ادب کو اچھا، مطلب ایک بندہ ہے اور یا فن لطیف میں اس کو دلچسپی ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کو شاعری سے دلچسپی ہے، ایک بندہ اس کو ناول سے دلچسپی ہے، ایک بندہ اس کو سنگ تراشی سے یا مصوری سے دلچسپی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا ذوق اور ہو، وہ اس سے اس کی طبیعت کو یہ چیزیں خراب کر دیں، وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے، شاعری کیا چیز ہے، یہ مضمون نگاری کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اب دلچسپی کسی اور چیز میں لے رہے ہیں، وہ افسانے میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے، یا کسی اور ادبی پارے میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے، یا کسی اور فنون لطیفہ میں دلچسپی لینے۔ تو انسان کا ذوق مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کے اندر جو ہے وہ جو اصل چیز ہے وہ ہے ذوق جمال، اس کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، پھر تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو اس میں بھی حسن ہوتا ہے، چاہے اس کے موضوعات بذات خود حسین نہ ہوں، لیکن حسن ہوتا ہے۔ موضوعات حسین ہو لیکن اس کے اندر الفاظ کو خوبصورت آنا، خوبصورت چیزوں کو تذکرہ کرنا، تو یہ حسین ہوتے ہیں، بلکہ کری اور بدصورت ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے موضوعات، لیکن اس کے اندر بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ تو فنکار کا کمال ہے کہ وہ بدصورت سے بدصورت چیز میں بھی حسن کی رعنائی، ٹھیک ہے، اس کے اندر خوبصورتی اور دلکشی پیدا کر دیتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایسا موضوع جیسے کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن فنکار، وہ مصنف، وہ شاعر اس کے اندر حسن کو پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار کی صناعی بدصورت چیز کو بھی حسن کے زیور سے آراستہ و پیراستہ یعنی سجا دیتا ہے۔ تو میں نے بتایا ہے کہ ادب کے اندر ایک ادب کا مقام ایسا مقام ہے کہ ایک بدصورت چیز کو بھی خوبصورت وہ فنکار بنا دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ادب کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ہماری سماجی زندگی میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مقام نہیں ملتا جہاں بدصورت چیز کو بھی ہم حسین بنا کر پیش کر سکیں۔ اس اعتبار سے ادب کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ شرف، یہ اعزاز صرف فنون لطیفہ کو، میں نے بتا دیا فنون لطیفہ کیا ہیں، اور ادب ہی کو حاصل ہے، پس انسانی زندگی میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ادب حسن ہے، مزہ ہے، لطافت ہے، اسی میں زندگی کے جذبوں کی نزاکت ہے۔ یہ ایک شعر ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ اپنے حوالے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہم سوال دیکھتے ہیں، 2 سوالوں کے جواب ایک ہی ہیں، سوال نمبر 2 اور 4 کے جواب ایک ہیں، پھر ہم سوال نمبر 3 کو پڑھتے ہیں جس سے ہمارے مشقی سوالات حل ہو جائیں گے۔ یہ سوال نمبر 2، عبادت بریلوی نے اس مضمون میں کن زاویوں سے ادب کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے یا ادب کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو جواب
ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تنقیدی زاویے میں شامل ایک مضمون کچھ ادب کے بارے میں مختلف زاویوں سے ادب کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ تعریف: ڈاکٹر صاحب نے اس مضمون میں ادب کی 2 تعریفیں بیان کی ہیں۔ پہلی تعریف: انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنانا ادب کہلاتا ہے۔ یہ دوسری فنکاری کے ساتھ ساتھ چند خاص خیالات اور چند خاص جذبات و احساسات کو پیش کرنے کا نام ادب ہے۔ ادب کی تخلیق اور اظہار انسان کی فطرت: تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری تخلیقات کے برعکس ادب کی تخلیق روحانی نوعیت کی ہے۔ ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش کہ جب دعا کی تو قوت تخلیق اپنے خالق سے طلب میں نے، تو دوسری طرف آس پاس کے افراد پر اس پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کرنے کا خیال، اس سے انسان کو ادب میں دلچسپی حاصل ہوتی ہے۔ زمانے کا عکس: ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما نظر آتے ہیں، وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے سماجی، اقتصادی، معاشی حالات کا۔ زندگی کی ساری تصویریں اس میں چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں۔ آفاقیت: بڑا ادب وہی ہوتا ہے جس میں آفاقیت کی جھلکیاں بسیرا لیتی ہوئی نظر آئیں۔ بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا جاتا ہے جس میں آفاقیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی ہو۔ حسن کا شیدائی: انسان فطرتاً حسن کا شیدائی ہے، اس کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے اور وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس حسن کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور ادب چونکہ فنکاری کے ساتھ خاص خیالات اور جذبات و احساسات کے پیش کرنے کا نام ہے، اس لیے اس میں حسن کا پیدا ہونا لازمی ہے، اور جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تخلیق کار حسن پیدا کرنے کا کام برابر جاری رکھتا ہے۔ جیسے بقول شاعر، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھ لیا تھا، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہمارا ہو گیا کہ ادب کی افادیت کیا ہے اور ادب کی اہمیت۔ اب تیسرا سوال ہم دیکھتے ہیں، تنقید کی تعریف کریں اور زیر نظر مضمون کچھ ادب کے بارے میں کہاں تک اس پر پورا اترتا ہے، کیونکہ یہ تنقیدی مضمون ہے۔ تو تنقید کی تعریف ہم نے پڑھ لی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اور تنقیدی معیار پر پورا اترتا ہے یہ مضمون یا نہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تنقیدی زاویے میں شامل تنقیدی مضمون کچھ ادب کے بارے میں ادب کی تعریف کی ہے۔ ابتدا، خصوصیات اور اہمیت اور افادیت بیان کرتے ہوئے تنقید کا ذکر بھی کیا ہے۔ تنقید کا لغوی معنی ہے جانچ پرکھ، ایسی جانچ پرکھ جو اچھے برے اور کھرے کھوٹے میں تمیز کرے۔ ادبی تنقید کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں مختلف زاویوں سے کسی فن پارے، ادبی تحریر یا کلام یا پر بحث کرتے ہوئے خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرنا اور اپنی رائے اظہار کرنا، یہ ادبی تنقید کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو تنقیدی معیار پر پورا اترنا، نقاد کا کام ادب کی مشاہدگی ہے، بنانا سنوارنا ہے، اس کی بدصورتی کی خوبصورتی میں بدلنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے احسن انداز سے یہ کام کیا، یہ ایک معیاری تنقیدی مضمون ہے، کیونکہ پوائنٹس ہیں 4، انہوں نے ادب کی ابتدا کو ذکر کیا ہے، ارتقاء کو ذکر کیا ہے، اہمیت اور افادیت کو بڑے خوبصورت اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے، اس لحاظ سے یہ بہترین تنقیدی مضمون ہے۔ مضمون میں ایک واضح آغاز اور انجام بھی ہے، کیونکہ مضمون کے اندر ابتدائیہ ہوتا ہے، نفس مضمون ہوتا ہے اور خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر واضح آغاز اور انجام بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تمام دلائل دی ہیں منطقی انداز میں، اور مضمون میں ربط معلوم ہوتا ہے اور وحدت، ایک ہونے کا تاثر ملتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ موضوع کے مطابق مواد کا انتخاب کیا گیا ہے، مواد کا حجم بھی مناسب ہے، مناسب جو ہے وہ انہوں نے مضمون کو حجم دیا ہے، مضمون کو پڑھ کر بے جا طوالت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ بہت لمبا مضمون نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ زبان اور بیان انتہائی سادہ ہے، سلیس اور رواں ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ زبان کی سادگی نے مضمون کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ ادب کے بارے میں تنقید کی تعریف اور قواعد اور ضوابط پر پورا اترتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، ہم نے سوالات دیکھ لیے، ہم نے اس کا خلاصہ دیکھ لیا، ڈاکٹر عبادت بریلوی کی حالات زندگی دیکھ لی، اور یہ آخری آپ دیکھ لیں گے اردو حروف تاجی جو 37 ہیں کل، پھر مرکب حروف ہیں، وہ حروف ہیں جو ہائے دو چشمی مخلوط سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بے، پھے، تھے، ٹھے، یہ 15 ہیں، تو 15 اور 37 15 اور 37 کل حروف تاجی اردو کے اندر آپ کو اگر کوئی پوچھے تو 52 ہیں، 52 ہیں، اور اگر کوئی مفرد حروف پوچھے تو آپ کہیں گے 37 ہیں، اور مرکب پوچھے تو 15 ہیں۔ تو زبان کے جدید اصولوں کے مطابق الف
پہلے آتا ہے اور الف مدہ پہ بعد میں آتا ہے. پہلے الف مدہ لکھتے ہوتے تھے لیکن اب الف پہلے آتا ہے پھر الف مدہ آتا ہے. آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے، سے ہے، جیم چی ہے، خے، دال ڈال زا، رے زے، ڑے زے، سین شین، صاد زوا، توئے زوئے، عین غین، فے کاف، کاف کاف، لام میم، نون واو، ہے چھوٹی ہے اور بڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، رے، ڑے، کھے، گھے، لے، میں، نے. ٹھیک ہے. تو یہ حروف ہیں جو سارے کے سارے ہیں. اب کیونکہ الف ایک جبکہ الف پلس الف یعنی دو الف جو ہوتے ہیں وہ الف مدہ شمار کی جاتے ہیں. اسی طرح ہائے مخلوط، یہ ہے جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اردو میں کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی. حمزہ اردو میں پورا حرف شمار نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں پر حمزہ نہیں لایا، اور یہ بسا اوقات بطور اضافت آتا ہے. جیسے سرمایہ اردو اضافت کے طور پر آیا. سرمایہ اردو مرکب اضافی ہے، مجموعہ کلام مرکب اضافی، تحفہ خلوص مرکب اضافی، تو تحفہ خلوص. ٹھیک ہے. تو یہ اضافت کے طور پر حمزہ آتا ہے، اس لیے اس کو شمار نہیں کیا گیا. تو یہ ہیں اردو حروف تہجی. اس میں بعض اوقات ایم سی کیوز آ جاتے ہوتے ہیں کہ اردو حروف کی کل تعداد کتنی ہے، 52. مفرد حروف کتنے ہیں، 37. مرکب حروف 15 ہیں. الف مدہ پہلے آتا ہے یا الف پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہائے مخلوط اردو میں کبھی لفظ کے شروع میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور حمزہ اردو میں پورا حرف شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا نہیں ہے تو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اردو حروف تہجی کے لیے آخر میں بیان کر دی گئی ہیں. تو یہ ہے ہمارا لیکچر نمبر 32. ہم نے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، اسی پورے لیکچر میں ہم نے پورے کا پورا سبق فرسٹ ایئر اردو کا کچھ ادب کے بارے میں، جو ایک تنقیدی مضمون ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کا لکھا ہوا، جو کتاب ہے ان کی تنقیدی زاویہ اس میں شامل تھا، اس کو مکمل طور پر پڑھ لیا اور اس کے سوالات کو حل کر دیا. آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، یا آپ کو اور بھی مختلف جو لیکچرز ہیں آپ شروع سے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ لیکچرز آپ کو سمجھ نہ آئیں، آپ کو نوٹس کی ضرورت ہو، آپ کو کوئی جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہو اردو کی اس کتاب میں، تو آپ مجھ سے انفرادی طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں. نمبر یہاں پر دیا گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے 0314504140. اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے وہ نوٹس بھی لے سکتے ہیں. آپ مجھ سے انفرادی طور پر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، بچے پوچھتے بھی ہیں، فیڈرل بورڈ کے بچے ہیں، ملک سے باہر ہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات وہ پوچھ لیتے ہیں. تو آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے بچے محنت کرتے رہنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں. والسلام.